رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، پرندے واپسی کی اڑانیں بھرنے لگے تھے، خاموشی ماحول میں گاڑیوں کی آوازیں ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار اپنی بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ میں پہلی بار اپنی بیٹی کے سسرال رہنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں رہنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ میری بیٹی بھی مجھ سے ملنے کے لیے بہت کم آیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی آتی تھی اداس سی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں وہ میرے داماد کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی، لیکن جب سے میرا داماد گھر سے باہر گیا تھا تب سے لے کر اس نے میکے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں وجہ پوچھتی تو کہتی کہ امی میرا گھر بہت اچھا ہے، میری ساس بہت اچھی ہے، اور میں اپنے گھر میں اتنی خوش ہوں کہ میرا وہاں آنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ بس آپ سے فون پر بات ہو جاتی ہے نا۔ اس کے بعد سے میری پیاری بیٹی سے صرف موبائل پر ہی رابطہ ہوا تھا۔ موبائل میں بھی جب وہ بات کیا کرتی تھی تو بہت بھوجی سی رہا کرتی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر حیران ہوں کہ مجھے میری بیٹی کی اداسی سمجھ میں کیوں نہیں آئی تھی۔ حالانکہ میں ماں ہوں اور مائیں ایسی باتیں بہت جلدی سمجھ آیا کرتی تھی، لیکن میں کیسی ماں تھی کہ اپنی بیٹی کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس نے مجھے کوئی اشارہ تک نہیں دیا کہ وہ کس قیامت سے گزر رہی ہے۔ میں تو اسے بیاہ کر اس کی طرف سے لاپرواہی ہو گئی تھی کہ وہ بہت ہی اچھے گھرانے میں گئی ہے، میرا داماد بہت اچھا ہے اور میری بیٹی کی ساس بھی بہت اچھی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیٹی کے سسرال جا کر مجھ پر اس قسم کے خوفناک انکشافات ہوں گے جنہیں سن کر میری روح قبض ہونے لگے گی۔ کیا دنیا میں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں تو ایک عام سی عورت تھی، میرا دل بہت صاف تھا، میرا گھرانہ چھوٹا سا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے سسرال کے جو راز مجھ پر افشا ہونے والے تھے وہ ایسے خوفناک راز تھے جسے پردہ اٹھنے کے بعد تو جیسے انسانیت سے ہی اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں اپنی بیٹی کی طرف آئی تھی، خدا اسے رحمت سے نواز رہا تھا، پر اس وقت گھر کے ماحول میں عجیب سی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے میری بیٹی نے کمرہ دیا تھا، میں ادھر بیڈ پر ہی بیٹھی تھی، جبکہ میری بیٹی میرے پاس لیٹی بار بار ہونٹ تر کر رہی تھی۔ اپنے قمیض کے دامن کو سختی سے پکڑے وہ لیٹی تھی۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ ان دنوں گویا نکھر کر گلاب بن گئی ہو، اس کی سفید رنگت دور سے چمکتی تھی۔ اللہ اس کی جھولی بھرنے والا تھا، اس کے چہرے پر ممتا کا ایسا روپ تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا، لیکن اس کی رنگت میں اب زردی گل رہی تھی۔ میری گود میں سر رکھے وہ اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، پر وہ بے چین سی تھی، اس کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت تھی جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ نہ جانے کس خوف کے تحت وہ بار بار کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی، میں اس کی تمام حرکات کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میری بیٹی نے اپنے اوپر لی چادر کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ اس کا سرخی چھلکتا چہرہ پل میں زرد ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح خوف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ماتھے پر بر ڈالے دروازے سے آنے والی ہستی کو دیکھا جو کہ میری بیٹی کی ساس تھی۔ وہ ذرا بھاری وجود کی حامل خاتون تھی، نظر کمزور ہونے کی وجہ سے چہرے پر چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی اتنی رحم دل معلوم ہوتی تھی کہ ہر ایک کو عجیب انسیت ہو جاتی اس سے۔ منہ پر مسکراہٹ سجائے وہ اندر آئی، پر میری بیٹی کو جیسے اگلا سانس ہی نہ آ رہا ہو۔ اس نے اپنا چہرہ موڑے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، جیسے پر کیسی التجا میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے آتے بڑی محبت سے میری بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ چلو تمہاری مالش کر دوں، پر میری بیٹی کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھی۔ ویسے بھی تمہارے آرام کا وقت ہے، اس لیے آ کر سو جا، اس نے شفقت سے کہتے میری بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ میری بیٹی نے تڑپ کر مجھے دیکھا، لیکن اس کی ساس اسے لے کر چلی گئی۔ میں سمجھ نہ سکی اپنی ساس سے میری بیٹی کیوں ڈر رہی تھی۔ وہ تو چلی گئی پر میرے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی تھی۔ میری بیٹی کا انداز، اس کی حرکات، اس کا خوف، یہ سب کچھ نہ کچھ تو بیان کر رہے تھے۔ آخر وہ میرے پاس سے جانے سے کیوں ڈر رہی تھی؟ لیکن میں اپنی دوائی لیتے ہی سو گئی تھی۔ میرا ارادہ صبح اپنی بیٹی سے سب پوچھنے کا تھا کہ آخر ماجرا ہے کیا۔ میں صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی، اس لیے فجر کے وقت اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھتے میں نے باہر صحن میں چکر کاٹے۔ میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ بند تھا، میرے ذہن میں بار بار میری بیٹی کی خوف سے پھیلی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ آخر میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ بجایا، لیکن جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا زور زور سے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تو میرا دل بھی نہ جانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کسی انہونی کے احساس سے میں لگاتار دروازہ بجاتی رہی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ میں حواس باختہ ہوتے ہی سامنے دیکھا جہاں میری بیٹی کھڑی تھی۔ اس کی سرخ سوجھی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھی، رخساروں پر مٹے مٹے آنسوں کے نشان۔ میرا دل ہول اٹھا اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ذرا دروازے سے اندر جھانکا جہاں اس کی ساس کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ میری بیٹی میرے گلے لگتے ہی رو پڑی۔ اس کا رونا تشویشناک تھا، مگر اس نے بتایا کچھ نہیں تھا۔ میں جب کل آئی تھی تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ داماد گھر نہیں رہتا، بلکہ 1 سال پہلے ہی وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ میری بیٹی کی ساس اس کے ساتھ کمرے میں ہی سویا کرتی تھی۔ میں خاصی برہم ہوئی کہ میری بیٹی کی ڈیلیوری کا وقت سر پر ہے اور داماد صاحب غائب ہیں، پر میری بیٹی نے مجھے چپ کروا دیا یہ کہہ کر کہ وہ جلد آ جائے گا۔ مگر کہا اس کا جواب میری بیٹی کے پاس بھی تو نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لیے اپنے کمرے میں آئی اور اسے دودھ پلایا۔ میں نے اسے لاکھ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری ساس کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ، پر وہ خوف سے گنگ کچھ نہ بولی۔
میں بھی خاموش ہو گئی۔ اس کی سانس مجھے عجیب سی خاتون لگی تھی آج، جو میری بیٹی کو بار بار دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اسے اپنے ساتھ لگاتی پیار کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھتی میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں باہر لان میں چلی گئی۔ میرا داماد کافی امیر تھا، بنگلہ گاڑی سب اس کے پاس موجود تھا۔ میری بیٹی یہاں عیش کر رہی تھی، پر میرے دل میں اب ایک انوکھا خوف آ بیٹھا تھا۔ رات ہوئی تو میری بیٹی میرے کمرے میں میرے پاس دبک کر بیٹھی۔ میں نے بھی سوچا کہ آج جان ہی لوں کہ آخر وجہ ہے کیا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ وہ کافی تھکی سی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے جلد سو گئی۔ میں اپنی بیٹی کی سانس آنے سے پہلے ہی خود اپنی بیٹی کی چادر اوڑھی اور ساس کے پاس چلی گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس کی ساس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اپنی چشمہ صحیح کرتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ اندھیرے میں مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ اس کا چشمہ گر گیا۔ مجھے اس نے اشارے سے قریب بلایا۔ میں قدم قدم چلتی اس کے قریب جا پہنچی اور بستر پر لیٹ گئی۔ پھر جو ہوا، میرا دل حلق کو آ گیا تھا۔ میری بیٹی کی ساس مجھے اپنی بہو سمجھ کر وہ سب کر گئی جو روزانہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہوئی جو عورت ہو کر ایک عورت کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، جنہیں کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ایسی عورتوں کے دل کیوں نہیں لرزتے تھے یہ سب کرتے ہوئے۔ اتنی شفاق دل خاتون، میرا دل اپنی بیٹی کو سوچ کر پھٹنے لگا جو یہ اذیت روز سہتی تھی۔ کیا وہ اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ سب کچھ برداشت کر لیتی؟ وہ تو میری گڑیا تھی جسے میں نے محبت سے پالا تھا۔ اتنی تکلیف کیسے وہ برداشت کرتی ہوگی؟ اسے تو سوئی بھی لگتی تھی تو وہ رونے لگ جاتی تھی، اور یہ سب کچھ برداشت کرتی وہ خاموش تھی۔ مجھے میری بیٹی پر ترس آیا جو اپنے دل پر سب سہ رہی تھی۔ صبح فجر ہوتے ہی میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں لان میں ٹہلتی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ میری بیٹی اتنے کٹھن مراحل سے گزر رہی تھی، اس دوران اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کی جان لینے کے مترادف تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں جبکہ دل بند ہو رہا تھا۔ مجھے جب کچھ نہ سوجھی تو چپکے سے اپنی بیٹی کا موبائل پکڑا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدت حیرت کا سامنا کرنا پڑا کہ میری بیٹی نے پچھلے 8 ماہ سے اپنے شوہر سے بات تک نہیں کی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کی بیٹی اتنا کچھ چھپائے کیوں بیٹھی تھی؟ میں نے داماد کا نمبر لیا اور اسے فون کر ڈالا۔ پہل وہ مجھے پہچان نہ پایا، لیکن میں نے اسے ارجنٹ آنے کو کہا تھا۔ وہ ذرا چونکا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ نہیں آئے گا، منع کر دے گا۔ جو اتنے ماہ اپنی بیوی سے رابطے میں نہیں تھا، اسے کیا سروکار بھلا کے گھر کون سی قیامت ٹوٹتی ہے اس کی بیوی پر؟ لیکن وہ رضامند ہو گیا کہ کل آ جائے گا۔ اس نے عجلت میں کچھ نہ پوچھا۔ میں اس کی ساس کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ میری بیٹی اپنے ساس سے فاصلہ بنائے بیٹھی تھی۔ میں پانی پیتی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ پیار محض دکھاوا تھا یا پھر وہ میری بیٹی کو وارن کرتی تھی کہ کسی کو کچھ نہ بتائے؟ تبھی تو میری بیٹی سہمی ہوئی رہا کرتی تھی۔ میری بیٹی کی دودھیا کلائی پر سخت انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، جیسے کسی نے بے دردی سے ہاتھ پکڑا ہو۔ اگلے روز دوپہر کا وقت، تیز ہارن پر سب چونکے۔ ملازم چند بیگ لیے اندر آئے تھے۔ میری بیٹی اس ہارن پر بھی دل تھام گئی۔ میری آنکھیں اپنی بیٹی کو رحم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جو ذرا سی آہٹ پر ڈر جایا کرتی تھی۔ میرا داماد سفری بیگ تھامے اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میری بیٹی پتھر آ گئی، جبکہ اس کے ساتھ چند پل لب بھینچے بیٹھی رہی۔ شاید اسے اپنے بیٹے کا ناگوار گزرا تھا، پر وہ شاطر عورت اپنے تاثرات پر قابو پاتی اٹھتی اپنے بیٹے سے گرم جوشی سے ملی۔ وہ ایسے کر رہی تھی جیسے نہال ہو گئی ہو اسے دیکھ کر، پر میں اصل حقیقت جانتی تھی کہ وہ اندر سے ڈر گئی ہے۔ جو وہ روز کرتی ہے وہ بیٹے کی موجودگی میں نہیں کر پائے گی۔ میرا داماد کافی خوبصورت نوجوان تھا۔ میری بیٹی اور اس کی جوڑی کافی جچتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملا اور مجھ سے پیار لیتے ہی بیٹھ گیا۔ وہ کافی تھکا سا معلوم ہو رہا تھا، شاید سفر کی تھکان تھی۔ میری بیٹی منجمد بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھا اسے، بلکہ وہ فرش کو گھورے جا رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی، جیسے کچھ برداشت کر رہی ہو۔ اپنی اندرونی کیفیت پر وہ قابو پا رہی تھی۔ میرے داماد نے میری بیٹی کے بھربھرا سراپا کو دیکھا۔ اس کی ہونٹ مسکرائے تھے، جیسے باپ بننے کی خوشی پر وہ کافی خوش بھی تھا۔ میری بیٹی چل ہمیں ادھر بیٹھی پر جلدی اٹھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات ہو رہی تھی۔ آج میری بیٹی کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جن کی آنکھوں میں خوف ہوا کرتا تھا، آج وہ آنکھیں خالی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ خوش ہوگی اپنے شوہر کے آنے پر، لیکن وہ تو منہ کو سیے بیٹھی تھی، جیسے اسے اپنے شوہر کے ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اسے میں نے کہا کہ داماد کے پاس جاؤ، حال چال پوچھو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ میرے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ناک ہوا۔ میری بیٹی کی غیر ارادی طور پر نگاہیں دروازے پر گئی، لیکن وہاں ملازمہ تھی۔ صاحب جی بلا رہی ہیں بی بی جی کو۔ وہ ملازمہ میرے داماد کو پیغام دیتی جا چکی تھی، جبکہ میری بیٹی استہزازیہ مسکان کے ساتھ سر جھٹک گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جاؤ تم، پر وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھتی میرے بیڈ پر چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کرب نے میرے الفاظ چھین لیے۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ اتنی اذیت رقم تھی ان آنکھوں میں کہ مجھے لگا کہ میری بیٹی اندر سے مر گئی ہے۔ ایک عورت کا ظالمانہ سلوک برداشت کرتے آخر میری بیٹی نے کیا کیا نہیں جھیلا تھا۔
میں صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ داماد کو سب کچھ بتا سکوں۔ صبح ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ بیڈ پر میری بیٹی نہ تھی۔ باہر سے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنی چادر لیتی باہر گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میری بیٹی سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ اس کی ساس اور میرا داماد وہیں کھڑا تھا۔ میری بیٹی کی ساس بتا رہی تھی کہ میری بیٹی کے بہت سے عاشق ہیں، اس لیے وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جاتی۔ اتنا بڑا الزام میری بیٹی کے کردار پر لگایا جا رہا، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میرے داماد اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر سچ نہ بتایا تو ابھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ میں وہی منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ پھر میری بیٹی نے نم آنکھیں اٹھائے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا رہا میں اور برداشت نہیں کر سکتی، مجھے یہاں سے لے چلے۔ میرا داماد میری بیٹی کو خاموش کھڑا دیکھ کر بڑک اٹھا۔ غصے اور اشتعال سے آگے بڑھتے اس نے ایک تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ تکلیف سے کر رہا تھی، وہ اوندھے منہ صوفے پر گر پڑی تھی اور میرے ضبط کا شیرازہ بکھر گیا۔ میں نے آگے بڑھتے داماد کو پیچھے کیا اور بیٹی کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل کیا کہ اس عورت کو زندہ مار دوں جو شیطان صفت عورت تھی، اپنے ہی بیٹی کا گھر اجاڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے داماد کو بتایا کہ اس کی ماں کی کیا اصلیت ہے، جو اس کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا کرتی تھی۔ اس رات جب میں تمہاری ماں کے کمرے میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ عورت نہیں، ایک ڈائن ہے، یہ عورت کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا جو تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میرا داماد لب بھینچ کر کھڑا تھا، اس کے ماتھے کی رگیں ابھر پڑی تھی۔ میری بیٹی کو روز یہ عورت پیٹا کرتی تھی، جانوروں کی طرح، بغیر اس کی حالت کا لحاظ کیے۔ جانتے ہو کیوں؟ میں اپنے داماد کے مقابل پر آئی اور وہ نظریں چرا گیا۔ میری بیٹی اولاد پیدا کرنے والی ہے، تمہارا خون ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ لڑکی کو جنم دے گی جو کہ تمہاری ماں کو گوارا نہیں، کیونکہ وہ بیٹا چاہتی ہے۔ پوچھو اپنی ماں سے کہ روز میری بیٹی کو چوٹیا کے بالوں سے پکڑ کر کتنے تانے دیتی ہے، کتنا مارتی ہے، اس کا پورا جسم زخمی ہے۔ یہ عورت میری بیٹی کی گود اجاڑ دینا چاہتی ہے۔ کیوں وہ چاہتی ہے کہ پوتا ہو؟ میں نے اپنے داماد کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا کہ وہ اتنے بار کیسے بے خبر رہا اپنی بیوی سے، جبکہ میری بیٹی کی سانس غصے سے گھو رہی تھی اور چلائی کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی، پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اسے یقین دلا رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا داماد دھیمے قدم اٹھاتا میری بیٹی کے پاس آیا اور اس کی کلائی تھامی۔ میری بیٹی نے سسکتے پیچھے ہونا چاہا، پر میرے داماد نے اس کے کلائیوں سے قمیص کا بازو اوپر کیا اور اس کے بازو پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے۔ پھر اس نے میری بیٹی کے چہرے کو دیکھا، جس کے گردن کے قریب بالکل ویسے ہی نشان تھے جیسے کسی نے گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو۔ وہ چند پلوں بعد اٹھا، لیکن جب اس نے نظریں اٹھائیں تو میں خود ڈر گئی، کیونکہ وہ وحشت بری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی تو ایک ماں تھی، پھر کیسے کسی ماں سے اس کا بچہ چھیننا چاہتی تھی؟ آپ بھی ایک عورت ہیں، پھر کیسے بچی سے نفرت کر سکتی ہیں جو اب اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہے؟ کیسے؟ ماں مجھے بتاؤ کیسے؟ میرا داماد اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو کہنے کو عورت تھی، مگر اس کا دل عورت جیسا نہیں تھا۔ عورت کا دل تو نرم ہوتا ہے، مگر اس کا دل تو پتھر کا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میں چلا گیا، پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری بیوی کا خیال رکھیں گی۔ کیا ایسے خیال رکھا ہے؟ میرے داماد نے صوفے پر پڑی میری بیٹی کا ہاتھ پکڑے، اسے اپنی ماں کے سامنے کرتے اس کی گردن سے بال ہٹائے جہاں بلیڈ کے کٹس لگے ہوئے تھے۔ میں نے سرو لرزتے منظر کو دیکھتے آنکھیں پیچھے ہٹا لی تھی کہ میری بیٹی اتنا کچھ برداشت کر چکی تھی، اس عورت کی شفقت کس حد پر تھی۔ میری بیٹی روئی جا رہی تھی، جبکہ اب اس کی سانس خاموش تھی۔ میرے پر ایک اور راز کھلا تھا کہ اس عورت نے داماد کو بھیجا تھا گھر سے۔ میرے داماد نے میری بیٹی سے پسند کی شادی کی تھی، وہ کافی امیر تھا جبکہ ہم غریب تھے۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو کالج میں پسند کیا تھا اور مجھ سے رشتہ مانگا تھا۔ میں نے پہلے اسے تو رشتہ نہیں دیا، لیکن پھر اس کی محبت دیکھتے ہی دے دیا کہ میری بیٹی خوش رہے گی۔ لیکن آج یہ سب دیکھتے مجھے افسوس ہوا رہا تھا اپنے فیصلے پر۔ میرا داماد آج اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مکار عورت غصے سے پھٹی بولی کہ اسے میری بیٹی شروع سے ہی پسند نہ تھی، جس نے اس کا بیٹا اپنے قبضے میں کر لیا۔ خاندان کے خلاف جا کر میرے داماد نے شادی کی تھی، اس لیے جبکہ وہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی۔ اس نے میری بیٹی کو پہلے دن سے کہا تھا کہ وہ اسے جینے نہیں دے گی، اس لیے خود ہی گھر چھوڑ دے، پر میری بیٹی خاموش رہی، اس ڈر سے کہ غریب ماں کے پاس دوبارہ جا کر بوجھ نہیں بنے گی۔ اس کی ساس نے میرے داماد کو کافی بھڑکایا، مگر میرے داماد نے میری بیٹی کو نہیں چھوڑا، مگر اس کی ساس نے دھمکی دی اگر وہ گھر چھوڑ کر باہر نہ گیا تو اپنی جان لے لے گی۔ وہ مجبوراً میرے داماد کو جانا پڑا، مگر وہ اپنی ماں سے کہہ کر گیا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھے، لیکن اس کے جانے کے بعد ہی میری بیٹی کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرتی تھی۔ اس پر روز ایک قیامت ٹوٹتی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میری بیٹی امید سے ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے آس تھی کہ پوتا ہوگا، خاندان کا وارث آئے گا، لیکن جب پتہ چلا کہ بیٹی ہونی، اس دن وہ دوبارہ غصے سے پاگل ہوگی۔ وہ میری بیٹی کو مارتی، اسے ٹارچر کرتی کہ چھوڑ جائے، پر میری بیٹی سارا ظلم برداشت کرتی رہی۔ سب کچھ جاننے کے بعد میرے داماد نے میری بیٹی کے روتے وجود کو سہارا دیا۔
مجھے یہ امید نہیں تھی آپ سے، میرا داماد غصے سے کہتا چیخا تھا۔ اسی پل میری بیٹی خود کو اپنے شوہر کی قید سے آزاد کرتی اندر چلی گئی۔ ڈیلیوری کے دن قریب تھے، ایسے میں اس کی حالت تشویشناک تھی۔ اگر آپ کو میری بیوی نہیں قبول تو اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ میرے داماد کے الفاظ نے مجھے بھی ساکت کر دیا تھا، جبکہ اس کی ساس پیچھے سر پیٹتی میری بیٹی کو بددعائیں دے رہی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے وش میں کر لیا ہے۔ میری بیٹی کو وہ جانے کا کیا کہہ رہی تھی، مگر میرا داماد بغیر ایک بات پر کان دھرے مجھے اور میری بیٹی کو لیے کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، جبکہ میرا داماد میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا، لیکن میری بیٹی اسے کھینچی کھینچی رہا کرتی تھی، جو بات میں نوٹ کر چکی تھی۔ اس کے گھر اللہ نے ایک پیاری سی بیٹی دی تھی۔ میرے داماد نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ ضد چھوڑ دے، مگر وہ اپنی بات پر لوہے کی لکیر بنائے کھڑی تھی۔ اب میرا داماد بھی پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ پچھتاتا تھا کہ کیوں میری بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ آج بھی تیز ہوا چل رہی تھی، لان میں بیٹھی میری بیٹی سوگوار سی تھی، جبکہ چھوٹی سی گڑیا میرے ہاتھوں میں تھی۔ میری بیٹی کو لگے مار کے زخم مندمل ہو چکے تھے، مگر وہ آج بھی کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ داماد کے ساتھ ایسے کیوں رہتی ہے، جس پر اس نے مجھے خالی نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا میں چپ ہو گئی۔ وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر مجھے چھوڑ کر کیسے چلا گیا؟ وہ جانے کے بعد مجھ سے رابطہ ہی منقطع کر دیا۔ وہ تو بھول ہی گیا کہ پیچھے کوئی بیوی چھوڑ کر گیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی امی۔ میرے جسم پر لگے زخم تو ختم ہو جائیں گے، پر میری روح پر لگے زخم، میری ذات پر لگے بہتان مجھے یاد رہیں گے۔ وہ کہتی چلی گئی تھی۔ میرا داماد جو ابھی آیا تھا وہ سب سن چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا وہ صحیح ہو جائے گی، چند دن چاہیے اسے، جس پر سر ہلا گیا۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا کہ میری بیٹی اس کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اس کو نبھا نہ سکا۔ وہ پشیمان تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کافی دل برداشتہ ہوئی ہے، لیکن وہ اسے معاف کر دے گی جلد ہی۔ جتنی مضبوط بیٹیاں ہوتی ہیں اتنا مضبوط کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سسرال کے لاکھوں ستم سہ لے گی، مگر گھر میں اف تک نہیں کریں گی۔ لڑکیاں بہادر ہو جاتی ہیں، ایک مضبوط چٹان کی مانند ہر ظلم خود پر برداشت کر لیتی ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر تھا کہ وہ اپنے گھر کو بچانے کی خاطر مضبوط بنی رہی، لیکن مجھے افسوس بھی تھا کہ وہ مجھے بتا دیتی، کاش تو یہ سب شاید نہ ہوتا۔ میں نے گہری سانس بھری اور دعا کی کہ میری بیٹی اب خوشحال رہے، جو ابھی بھی مرجھائے چہرے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ دن گزر رہے تھے، وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ گزر گیا۔ آج میری بیٹی کی ایک بیٹی جو کہ 1 سال کی تھی جھولے میں بیٹھی تھی۔ اس کی کلکاریاں گھر کی رونق تھی، میں تو اسے دیکھ کر ہی جی رہی تھی۔ میری بیٹی کی ساس کو فالج ہو چکا تھا، خدا حساب کرنے والا ہے۔ وہ عورت جو کل اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایک عورت پر ظلم کرتی تھی، آج محتاج ہو چکی تھی۔ میری بیٹی جس نے زندگی میں مشکلات کاٹی تھی آج خوش تھی۔ میں دور بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھا تھا، آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی تھی۔ اس نے جتنا برداشت کیا اس سے زیادہ اسے خوشی ملی تھی۔ جھولے کے دونوں اطراف میں وہ کھڑے تھے، میری بیٹی مسکراتی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میرا داماد اسے جھولا دے رہا تھا۔ تینوں کے قہقہے ہنسی مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے۔ بیٹی نے دور سے مجھے دیکھا اور پاس آنے کا اشارہ کیا، پر میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ہمارا معاشرہ بھی کتنا عجیب ہے کہ ایک لڑکی ذات کو قبول نہیں کرتا۔ وہ تو رحمت ہوتی ہے محبت کرنے والی، محبت بانٹنے والی۔ جو عورتیں اپنے گھر پہلی اولاد لڑکا چاہتی ہیں، مجھے ان پر حیرت آتی ہے کہ ایک عورت ہو کر وہ لڑکی نہیں چاہتی۔ شاید یہ عورتیں نادان ہوتی ہیں جو بیٹی کی رحمت نہیں سمجھ پاتی۔ صبر کا پھل مل ہی جاتا ہے، اور میری بیٹی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا ناانصافی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی اور میں اسے دیکھ کر خوش، اور زندگی یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔